رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی کی مختصر۔ آج ہم بیان کریں گے مدینہ شریف کی حاضری۔ تو مدینہ شریف کی بڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ ہی میں مرے، کہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور فرمایا جو آدمی مدینہ والا کو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں ڈالے گا، اور اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہوگی، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل۔ طبرانی کبیر میں فرمایا جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا اسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گلتا ہے۔ بخاری و مسلم میں فرمایا مدینہ کے رستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، اس میں نہ دجال آئے اور نہ طاعون۔ بخاری مسلم میں فرمایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے واسطے دعا کی کہ مدینہ سے دونی برکتیں ہوں۔ حاضری کے آداب، حاضری میں خالصاً زیارت اقدس کی نیت کریں، یہاں تک کہ امام ابن حما فرماتے ہیں کہ اس بار مسجد شریف کی نیت بھی شریک نہ کریں۔ نمبر 1، حج اگر فرض ہے تو حج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو۔ وہاں اگر مدینہ طیبہ رستے میں ہو تو بغیر زیارت حج کو جانا سخت محرومی و قصاد قلبی ہے، اور اس حاضری کو قبول حج اور دنیا و دنیاوی سعادت کے لیے ذریعہ و وسیلہ قرار دے۔ اور اگر حج و نفل ہو تو اختیار ہے کہ پہلے حج سے پاک صاف ہو کر محبوب کے دربار میں حاضر ہو، یا سرکار میں پہلے حاضری دے کر حج کی مقبولیت و نورانیت کے لیے وسیلہ کرے۔ غرض جو پہلے اختیار کرے اسے اختیار ہے، مگر نیت خیر درکار ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ غرض جو پہلے اختیار کرے اسے اختیار ہے کہ مگر نیت و خیر درکار ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ رستہ بر درود و اذکار شریف میں ڈوب جاؤ، اور جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے شوق و ذوق اور زیادہ ہوتا جائے۔ جب حرم مدینہ آئے بہتر یہ ہے کہ پیادہ ہو جائے، روتے سر جھکائے، آنکھیں نیچی کیے درود شریف کی کثرت کرے، ہو سکے تو ننگے پاؤں چلے۔ جب قبہ انور پر نظر پڑے درود سلام کی خوب کثرت کرو، شہر اقدس تک پہنچو، جلال و جمال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصور میں غرق ہو جاؤ،
اور دروازہ شہر میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم رکھو اور یہ پڑھو۔ مسجد شریف میں حاضر ہونے سے پہلے جلد ایسی تمام ضروریات سے فارغ ہو لو جان سے دل سے بٹنے کا ڈر ہو کہ ان کے سوا کسی اور کام میں نہ لگے۔ جلدی ہی وضو اور مسواک کرے، اور بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے سفید صاف کپڑے پہنے نئے ہوں تو اور اچھا، سرما اور خوشبو لگائے مشک ہو تو اور اچھا۔ اب فوراً آستانہ اقدس کی طرف نہایت خشوع خضوع سے متوجہ ہو۔ رونا نہ آئے تو رونے کا منہ برائے اور دل کو بروئے رونے پر لائے اور اپنی سنگ دلی سے حضور علیہ السلام کی طرف التجا کرے۔ مسجد کے سب دروں پر حاضر ہو صلاۃ والسلام، غرض کے تھوڑا ٹھہراؤ جیسے سرکار سے حاضری کی اجازت مانگتے ہو۔ بسم اللہ کہہ کر داہنا پاؤں پہلے رکھ کر ہمہ تن اداب ہو کر داخل ہو۔ اس وقت جو اداب و تعظیم فرض ہے ہر مسلمان کا دل جانتا ہے۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل سب خیال غیر سے پاک ہو۔ مسجد اقدس کے نقش و نگار نہ دیکھو۔ اگر کوئی ایسا سامنے آ جائے جس سے سلام و کلام ضرور ہو تو جہاں تک بنے کترا جاؤ، ورنہ ضرورت سے زیادہ نہ بڑھو، پھر بھی دل سرکار ہی کی طرف ہو۔ ہرگز مسجد اقدس میں کوئی حرف چلا کر نہ نکلے۔